کہ اس نے پریشانیوں سے نکال کر فرش ولا تک پہنچا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، جدھر علی گئے ادھر ہم گئے۔ اس کا احسان ہے پروردگار، تو نے جیسے یہاں تک راستہ حق کا عطا کیا، آخری سانس تک یہ کامیابی عطا فرما۔ امام اول کی محبت کی قسم، امام آخر کے ناصروں میں جانثاروں میں فدا ہو جانے والوں میں ہمارے اور آپ کے ناموں کو شامل فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آپ کی خدمت مقدس میں کل اس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ۔ عنوان تھا سورہ مبارکہ محمد۔ پورے قرآن مجید میں اللہ کے حبیب کے نام کا یہ مخصوص سورہ، اس کا نمبر 47 ہے۔ آپ کی خدمت میں اس کے 2 نام بیان کیے گئے تھے اور ایک نام پر اشارہ کیا گیا تھا۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے جو روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ نام ہے سورہ الذین کفروا۔ پہلی آیت کا پہلا سینٹنس، پہلا جملہ۔ ایک نام سورہ محمد، ایک نام سورہ قتال، ایک نام سورہ انفاق، اور ایک نام سورہ الذین کفروا۔ 4 نام، اور 4 ناموں کے ساتھ ساتھ اس امام کے نام سے اس کے چوتھے نام کا عنوان بیان کیا گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ محمد کی تلاوت کرے گا اس کے دل میں، اس کے دین میں شک، شرک اور کفر نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے فَإِذَا مَاتَ، اگر سورہ محمد کی تلاوت کرنے والا انتقال کر جائے، وَكَّلَ لَهُ أَلْفَ مَلَائِكَةٍ، خدا اس کے لیے 1000 ملائکہ کو نگران بنا دیتا ہے۔ یصلون فی قبرہ، جو اس کی قبر کے پاس آ کر اس کے لیے درود کی تلاوت کرتے ہیں۔ درود فرشتے پڑھتے ہیں، اس کا ثواب قاری سورہ محمد کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ وہ اس کی قبر کے ساتھ رہتے ہیں جب تک کہ اسے قیامت کے موقف پر پہنچا نہ دیں، تب تک کہ 1000 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ قیامت میں یہ سورہ محمد کی تلاوت کرنے والا خدا کی امان میں اور محمد کی امان میں رہتا ہے۔ اس روایت سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، فی امان اللہ کے بعد اگر کوئی فی امان محمد کہے تو غلط نہیں ہے، اور فی امان محمد جب ہو جب فی امان علی ابن ابی طالب ہو، اور فی امان علی ابن ابی طالب جب ہو جب فی امان قائم آل محمد ہو۔ سلسلہ سورہ مبارکہ محمد کی تلاوت کے حوالے سے ایک اور حدیث سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس اللہم صلی اللہ فرماتے من قرأ سورۃ محمد کان حقا علی اللہ ان یسقیہ من انہار الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ محمد کی تلاوت کرے گا خدا پر یہ حق ہو جائے گا، خدا پر یہ حق ہو جائے گا کہ اس کو سیراب کرے، ان یسقیہ من انہار الجنہ، جنت کی ساری نہروں سے اسے سیراب کرے۔ ایک نہر نہیں، 2 نہیں، کوثر ہو کہ سلسبیل ہو کہ تسنیم ہو کہ شراب ہو، شراب جنت، یا لبن ہو، لبن جنت، جو نہر جنت میں ہے
خدا اس نہر سے سیراب کرے گا اسے، سورہ محمد کی تلاوت کرے گا۔ اس اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں سورہ محمد کی فضیلتوں میں سے یہ باتیں کچھ کل پہنچا دی تھیں، کچھ آج پہنچا دی گئیں۔ 38 آیات میں آیت نمبر 1 کے بعد آیت نمبر 2 تک بات پہنچائی تھی، وہیں سے بات کو آگے بڑھا دی۔ آیت نمبر 2، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک ایمان اور ایک عمل صالح، اور تیسرا وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں ہر اس بات پر جو نازل ہوئی ہے سرکار کی ذات مقدس پر۔ اب یہ 2 مرتبہ ایمان کیوں آیا ہے؟ والذین آمنوا ایک مرتبہ لفظ ایمان ہے، پھر وعملوا الصالحات، اور عامل الصالحات کے بعد پھر استعمال کیا آمنوا بما نزل علی محمد۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ایمان کا کیا ہے؟ اس میں علماء تفسیر نے اس طرح اس کو بیان کیا، ایک ایمان اجمالی ہے، ایک ایمان تفصیلی ہے۔ ایمان اجمالی اور ہے، ایمان تفصیلی اور ہے۔ ایمان اجمالی اصول اسلام کو مان لینا، ایمان تفصیلی پیغمبر کی ہر بات مان لینا۔ بہت آسان ہے پیغمبر کی توحید کا پیغام کو ماننا، بہت مشکل ہے پیغمبر کے ولایت کے اعلان کو مان لینا۔ بہت آسان ہے پیغمبر کے لائے ہوئے قرآن کو مان لینا، بہت مشکل ہے پیغمبر کے بتائے ہوئے امام کو مان لینا۔ تو قرآن کو ماننا آسان ہے، امام کو ماننا مشکل ہے۔ توحید کو ماننا آسان ہے، ولایت کو ماننا مشکل ہے۔ ایک ایمان اجمالی ہے، ایک ایمان تفصیلی ہے، اور ان دونوں کو اس طرح بیان کیا کہ بیچ میں عمل صالح، ایک ایمان عمل صالح سے پہلے ہے اور ایک ایمان عمل صالح کے بعد ہے۔ اور اسی لیے تفسیر کی بحث میں اگر یاد کریں تو تلاش کرتے ہوئے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت کو غزوہ حنین کے بعد، تو آپ کی تقسیم کو مان لینا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج کے دور میں 1400 سال کے بعد ہم اور آپ بیٹھ کر ایمان رکھیں وہ اور بات ہے۔ جب پیسے مل رہے ہوں اور کسی کو زیادہ مل رہے ہوں، آپ کو کم مل رہے ہوں، غور کیجئے گا تو پھر ہو سکتا ہے کمزوری غالب آ جائے، مگر کمزوری غالب کمزوروں پر آتی ہے۔